ادھر کدھر چھپ جاتے، سامنے چلو۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، ہم زمانہ جاہلیت میں دم کیا کرتے تھے۔ فجر پر بھی آج کل ہم کتاب طب پڑھ رہے ہیں، اس میں بھی دم کا ذکر آ رہا۔ تو آج کا لیکچر بھی یہی دم کے بارے میں۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اسلام سے قبل بھی یہ جھاڑ پونکھ جسے ہم کہتے ہیں اپنی زبان، یہ اس وقت بھی ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعرضوا علی رقاکم، اپنا دم مجھ پر پیش کرو، پڑھ کر سناؤ۔ کیا پڑھتے ہو دم کے اندر؟ اس لیے عرب میں ہر راقی، دم کرنے والے کو راقی کہتے ہیں، اونچی آواز میں دم کرتا ہے۔ میں جب 2015 میں آخری مرتبہ گیا نا، تو ہم اپنے ڈائریکٹر سے ملاقات کے لیے گئے جہاں میں جاب کرتا تھا، بزرگ بڑے عالم دین۔ تو انہوں نے کہا شاہ صاحب مجھے دم کرو۔ ساتھ ہی مجھے بھائی چھوٹے کہنے لگے اونچی آواز میں کرنا ہے۔ وہ آہستہ اجازت ہی نہیں دیتا۔ گورنمنٹ آف سعودیہ راقی کو آہستہ پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے، اونچی آواز میں پڑھو تاکہ پتہ لگے کیا پڑھ رہا ہے۔ یا علی تو نہیں کر رہا جیسے ہمارے ہاں دم ہے۔ ایسے ہی اب زمانے جاہلیت میں جو دم تھے اس وقت بھی، تو فرمایا پیش کرو میرے سامنے، پڑھو بھائی کیا پڑھتے ہو۔ انہوں نے سنایا سبق، دم سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا باس بالرقا ما لم یکن فیہ شرک، دم میں کوئی حرج نہیں جب تک اس میں شرک نہ ہو، شرک نہ ہو۔ ایک جگہ پر میں گیا، ایک شخص کے بارے میں خبر ملی کہ وہ داڑھ کے درد کا دم کرتا ہے۔ تو میں نے عملاً دیکھا اس کو، اس نے دم کیا، درد ختم ہو گیا۔ تو میں اس کے رشتہ دار کو لے کر گیا کہ مجھے یہ دم سکھاؤ کیونکہ میرا شعبہ ہے، یہ مجھے بھی آپ۔ اس نے کہا جی یہ لو پڑھو۔ اس میں پڑھتے پڑھتے آیا یا بدو، میں نے کہا یہ تو ابلیس کا نام ہے۔ بدو ابلیس کا ایک نام ہے، کتابوں میں لکھا ہے۔ تو یہ ابلیس کو پکارا جا رہا ہے، یہ تو میں نے دم آپ سے لیتا ہے۔ ایسا دم جس میں شرک ہو وہ جائز نہیں، بالکل جائز نہیں، یاد رکھیے گا۔ صحیح مسلم 2200۔ سیدہ شفا رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ وہ زمانہ جاہلیت میں دم کیا کرتی تھی، عورت بھی۔ سیدہ شفا، عبداللہ کی بیٹی، شفا نام ہے۔ شفا جیسے انٹرنیشنل شفا لکھتے ہیں نا، ایسے ہی لکھتے ہیں شفا۔ جب اسلام آیا تو انہوں نے کہا میں اس وقت تک دم نہیں کروں گی جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہ لے لوں۔ عورتیں بھی دم کرتی ہیں، کر سکتی ہیں، کر سکتی ہیں۔ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آپ سے اس کی اجازت طلب کی۔ آپ نے ان سے فرمایا ارقی ارقی ما لم یکن فیہا شرک، دم کرتی رہو جب تک اس میں شرک نہ ہو۔ جو الفاظ پڑھ رہے ہیں، کہہ رہی ہیں، اگر اس میں شرکیہ کلمات نہیں، کسی غیر اللہ کی پکار، نظر، نیاز، مدد، کوئی شے نہیں، معنی کے لحاظ سے وہ الفاظ بالکل صحیح ہیں، لیکن کتاب و سنت میں نہیں ہے۔ اب وہ جو کتاب و سنت سے پہلے دم کرتی تھیں وہ کتاب و سنت میں کہاں سکتا ہے، لیکن توحید کے منافی نہیں تھے وہ الفاظ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت دی، فرمایا کرتی رہو دم۔
امام حاکم اور ابن حبان اس کو لے کر آئے ہیں 6092۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو ایک عورت ان کو دم کر رہی تھی، امی عائشہ کو ایک عورت دم کر رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کہا، فرمایا عالجیہا بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے ساتھ اس کا علاج کرو۔ اس عورت کو کہا ایسے دم کے ساتھ علاج کرو جو قرآن و سنت کے مطابق ہو، کتاب و سنت میں جائز ہو۔ لوگ شرکیہ دم کرتے تھے، جیسے میں نے آپ کو ایک دم سنایا، اور بھی بڑے دم ہم جاتے ہیں کبھی کبھی تو ان سے دم پوچھتے ہیں تو وہ قرآن کی سورت مزمل پڑھیں گے، یہ پڑھیں آگے پیچھے یا علی کہنا 11 مرتبہ آگے پیچھے یا علی کہنا ہے، بس بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ شرکیہ دم کرتے ہیں، شفا تو اللہ نے دینی ہے نا، وہ تو اس بادشاہ نے دینی ہے، لیکن شرک کر کے قبر کی پھکی لے آئیں گے جا کر گولڈے سے۔ میں وہاں گولڈے گیا نا تو وہ لے کر پھکی نا وہ اس قبر کے اوپر رگڑ رہا ہوں، بابا جی کی قبر، میں یہ کیا کر رہے ہوں؟ کہتے ہیں اس سے شفا ہو جاتی ہے۔ اب یہ شرک ہے۔ تو آج کے سبق میں وہ دم جو کتاب و سنت کے مطابق ہو، یا قرآن کے الفاظ ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہوں، یا ایسے الفاظ جو کتاب و سنت سے متصادم نہ ہو، شرک نہ ہو، بے شک وہ قرآن و سنت سے نہیں، تو وہ جائز۔ آخری بات، ہمارے ایک پڑوسی تھے اقبال صاحب، ہر سال انہیں سر کا درد ہوتا تھا اور وہ ہائی پوٹینسی اسٹیرائڈ یوز کرتے تھے، اسپتال میں داخل ہو جاتے تھے۔ بڑی پرانی بات، ایک دفعہ میرے پاس آ گئے کہ یہ میرا بھائی ارشاد ہے، تو اس وقت میں دم نہیں کرتا تھا، ایسے کلینک باقاعدہ نہیں تھی، بس جو آیا اسے میں نے کہا عصر کی نماز روزانہ یہاں پڑھو۔ میں نے ایک محدث گزرے عبدالعزیز رحمہ اللہ، ان کی ایک کتاب پڑھی تھی، عصر کے بعد سر درد کا دم، قرآن مجید کی صورت الہاکم التکاثر، تو وہ میں نے بعد نماز عصر 7 مرتبہ سے پڑھ کر کیا نا۔ میرے استاد اس وقت زندہ تھے، مولانا محمد حسین رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے شفا دی، اگلے سال درد ہی نہیں ہوا۔ میں نے شرط لگائی تھی نماز پڑھنی ہے باقاعدہ، ان کے بے نماز تھے، نماز نہیں پڑھتے، نماز باقاعدہ پڑھنی ہے۔ 3 سال کے بعد دوبارہ درد ہوا، پھر آئے نا، میں نے کہا نماز پڑھتے ہو؟ کہتے نہیں پڑھتا۔ کمال نہیں ہے، جس بات سے نے شفا دے دی اس کی نماز ہی نہیں پڑھتا آدمی۔ پھر میں نے اپنے استاد کو جا کر یہ سبق بتایا کہ میں نے ایسے ایک مریض کو دم کیا، اللہ نے شفا دے دی۔ استاد نے مجھے پھر شاباش دی، لیکن تھا وہ قرآنی دم، قرآن کی آیتیں تھیں۔ ایسے مختلف وظائف ہم ڈھونڈتے رہتے ہیں، کتابوں میں تلاش کرتے رہتے ہیں، پھر اسے کثرت سے پڑھتے ہیں تو اللہ ان میں شفا دے دیتا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔